72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 72۔ دنیا میں کوئی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے سوائے غم حسین کے۔ آج یہ غم دنیا کے کونے کونے میں اس طرح سے موجود ہے مانو یہ دردناک حادثہ کل ہی ہمارے سامنے پیش آیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے 72۔ کون تھے یہ 72؟ کیا رشتہ تھا ان کا امام حسین کے ساتھ؟ کیا یہ سبھی 72 افراد مدینہ سے امام حسین کے ساتھ چلے تھے؟ کیا یہ سبھی 72 افراد امام حسین کے خاندان کے تھے؟ ایسے نہ جانے کتنے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں جن کا جواب جاننا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مجسمہ اخلاق، بہترین معلم و استاد، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب قبلہ، مربی اعلیٰ جامع امامیہ تنظیم المکاتب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں آپ کا بہت استقبال کرتا ہوں اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 72۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، میں اس پروگرام میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جو واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے جوابات کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اہم جانکاری اپنے تمام دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں۔ مولانا صاحب، میں اپنے پروگرام کی شروعات کرتا ہوں اپنے پہلے سوال کے ساتھ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے کربلا میں 72 افراد شہید کر دیے گئے تھے، تو مولانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ 72 افراد کی تصدیق ہمیں کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو بچپنے سے ہم بھی سنتے چلے آئے ہیں اور آپ بھی، اور تمام کہتے ہیں کہ شیعہ حیدر کرار اس بات کو یعنی سنتے چلے آئے ہیں کہ 72 کی تعداد کربلا میں موجود تھی جو شہید ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعداد تو مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہیں، لیکن کنفرم جو ہے جو علماء کے درمیان مشہور ہے وہ 72 ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 72 ایک کنفرم نمبر نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے تاریخ میں یعنی اقوال تو مختلف ہی ہیں، لیکن جو ابھی تک جو ہے معتبر علماء کے درمیان اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے اور باقاعدہ یعنی ذکر موجود ہے کتابوں میں بھی، تو 72 ہی جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ مولانا صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ رہے گا کہ جتنے بھی یہ 72 افراد تھے جو کربلا میں شہید کر دیے گئے، تو کیا یہ سبھی امام حسین کے خاندان کے تھے؟ نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، کیونکہ یعنی بنی ہاشم کے نام سے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بنی ہاشم کے نام سے یعنی کہا جاتا ہے ان کے خاندان والوں کو، جن کی تعداد جو ہے 18 سے 25 تک، لیکن کنفرم جو ہے 18 جو تذکرہ ہوتا ہے 18 کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، اصحاب بھی ان کے ساتھ موجود تھے امام حسین السلام کے ساتھ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ سارے 72 افراد امام حسین کے خاندان کے نہیں تھے، اس میں کافی لوگ باہر سے بھی امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ تو مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سبھی 72 افراد مدینہ سے امام حسین کے ساتھ چلے تھے یا راستے میں یہ امام حسین کے ساتھ بھی کچھ لوگ شامل ہوئے تھے؟ جیسا کہ جو ہے تاریخوں میں ملتا ہے اور علماء کے درمیان مشہور ہے، وہ اسی طریقے سے ہے کہ سب کے سب جو ہے مدینے اور مکے سے امام کے ساتھ نہیں چلے تھے، راستے میں ساتھ ہوتے رہے۔ جس طریقے سے جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا زہر قین کا، وہ بھی ساتھ ہوئے ہیں، وہاب قلبی کا نام سنا ہے، وہ بھی ساتھ ہوئے ہیں، حر کا نام آپ نے سنا ہے، وہ بھی ساتھ ہوئے ہیں، عبداللہ ابن حر جو کہتے ہیں حر کا بیٹا تھا، وہ بھی ساتھ ہوئے تھے۔ تو یہ تمام بعد میں جو ہے کہتے تذکرہ ملتا ہے جو ان کے ساتھ بعد میں ہوئے ہیں۔ جیسے حبیب نے مظاہر ہیں، پہلے امام کے ساتھ موجود نہیں تھے، بعد میں جو ہے امام نے خط لکھا تو حبیب نے مظاہر جو ہے وہاں پر آئے کربلا میں، تو یہ بعد میں شامل ہوئے۔ تو مولانا صاحب، جو بھی لوگ افراد امام حسین کے ساتھ بعد میں شامل ہوئے تھے، یقیناً جو مدینہ سے امام حسین کے ساتھ چلے تھے تو وہ تو مسلمان ہی تھے، اسلام مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جو لوگ لیکن بیچ میں راستے میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے مکہ میں یا مکہ کے بعد، تو ان میں کچھ دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے تھے؟ جیسا کہ شہدائے کربلا میں تذکرہ ملتا ہے، وہاب قلبی کا ملتا ہے۔ وہاب قلبی جو تھے وہ عیسائی تھے، ہے نا، عیسائی تھے،
تو امام سے متاثر ہوئے اور امام سے مطلب کہ رابطہ ان کا جب ہوا تو امام کے ماننے والوں میں سے ہو گئے اور نتیجے میں جو ہے وہ شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے جناب ذوالحرقین کا تذکرہ ملتا ہے، جو یعنی زیارت کعبے کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، بعد میں جو ہے امام سے ملاقات جب ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ متاثر ہو کر جو ہے انہوں نے امام کا ساتھ دیا اور نتیجے میں شہدائے کربلا میں شامل ہوئے۔ مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے نام لیا جناب وہاب کا کہ وہ راستے میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے امام حسین کے کردار سے متاثر ہو کر، تو کیا کوئی ایسی روایات ہے جس کے ذریعے ہم بتا سکیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ کیسے وہ اتنا متاثر ہو گئے تھے؟ حق پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان کو بار بار سمجھایا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے کہتے ہیں مثال طور پر ابو ذر غفاری کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ صرف نبی سے ملاقات کی تھی انہوں نے، اور نتیجے میں جو ہے اس طریقے سے نبی سے متاثر ہوئے تھے کہ اس کے بعد جو ہے نبی نے خود ہی کہا کہ اب آپ جائیے اور جا کر جو ہے اپنے وطن اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو جو ہے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یعنی تھوڑی دیر میں جو ہے اتنا جو ہے ان کو جو ہے مل گیا نبی سے کہ وہ نبی نے خود ہی کہا کہ اب جاؤ اپنے وطن۔ یعنی اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، ایک یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ یعنی ملاقات کے بعد متاثر اتنے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو ہے اصحاب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے وہاب قلبی کا تذکرہ تھا۔ اپنے دیکھنے والوں سے صاف کر دیتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ صرف ان کے خاندان والے نہیں تھے، باہر کے لوگ بھی تھے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ان کے ساتھ اس مشن میں شامل تھے۔ مولانا صاحب، میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ان 72 افراد میں جو کربلا میں جنہوں نے شہادت دی ان میں کوئی خاتون بھی شمار ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، تاریخ میں جو ملتا ہے اور شہرت یافتہ مسئلہ ہے وہ ام وہاب کا تذکرہ ملتا ہے کہ ام وہاب یعنی وہاں پر شہید ہوئی تھی، اور تاریخ میں جو ہے اس سلسلے میں باقاعدہ تذکرہ ملتا ہے۔ اور یعنی ام وہاب جو ہیں جو بہت ہی زیادہ یعنی امام کے چاہنے والوں میں سے تھیں، اور نتیجے میں جو ہے یہ عیسائی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے امام سے ملاقات کرنے کے بعد اتنی متاثر ہوئی کہ امام کی شہدائی ہو گئی تھی۔ دوسرا نام جو مولانا صاحب ابھی آپ نے لیا تھا زہیر ابن قین، کیا میں ان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں، اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکتا ہوں آپ کے ذریعے؟ زہیر ابن قین جو تھے وہ اصل میں یعنی خلیفہ ثالث کے ماننے والوں میں سے تھے، اور نتیجے میں جو ہے امام سے جب ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ مکے سے چلے تھے تو قافلہ جو ہے ان کا یعنی ان کی زوجہ اور وہ خود موجود تھے، وہ اپنا کچھ دور پہ جو ہے خیمے لگاتے تھے امام کے۔ آخر میں امام نے خود ہی جو ہے ان کو یعنی قاصد بھیج کے بلایا تھا، تو جناب زہیر قین کی جو ہے زوجہ نے پوچھا کہ آخر کون آیا تھا، کہا کہ امام حسین السلام کے قاصد آئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی بڑی پراپرٹی ہے اور اتنا کاروبار ہے ہمارا، یہ کون دیکھے گا؟ دولت ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، پراپرٹی ہے، کون دیکھے گا؟ تو جناب یعنی اتنا کم سے کم جو ہے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حسین کے پاس گئے تو ہمیں جو ہے کہتے کہ سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دماغ میں ایک بات آ گئی، ویسے آ گئی۔ پھر جو ہے جناب یعنی زہیر قین کی زوجہ نے کہا کہ تم جا کر دیکھو تو صحیح، تو مل تو لو، ضروری نہیں کہ ان کا ساتھ دو تم۔ اب جیسے ہی کہتے کہ انہوں نے زوجہ نے کہا، یہ گئے اور جا کر امام سے ملاقات کی، چند لمحے گفتگو ہوئی، چند لمحے ملاقات ہوئی، اتنے شیدائی ہو گئے کہ واپس آ کر جو ہے جناب زہیر قین جو ہے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اب میں امام کا شیدائی ہو گیا ہوں، امام کے ساتھ جا رہا ہوں میں، اب تمہیں میں طلاق دے رہا ہوں، تمام پراپرٹی تمام دولت تمہارے نام کا دے رہا ہوں۔ مطلب دیکھیں اتنے شیدائی ہو گئے کہ جب ابھی پراپرٹی کی بات چل رہی تھی، ابھی دولت کی بات چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی امام سے ملاقات ہوئی سب چیزیں چھوڑتے ہوئے امام کے شیدائی ہو گئے، امام کے ساتھی بن گئے۔ مطلب ایک چھوٹی سی ملاقات میں وہ امام حسین سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنی زوجہ کو طلاق دی اور اپنی ساری پراپرٹی ان کے حوالے کری اور ہمیشہ کے لیے وہ امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ تو کیا زہیر ابن قین نے بھی شہادت دی؟ زہیر ابن قین جو ہے نماز ظہر سے تھوڑا پہلے جو ہے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ اذان کی آواز سنائی دی اور اذان کا یعنی وقت جو ہے ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب اس کے بعد جنگ ہوگی۔ تو پھر وہ آئے اور آ کر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جیسے امام کے ساتھ یعنی شامل ہونے لگے کہ ادھر سے یزیدی
یزیدی فوج نے جو ہے تیر اندازی شروع کر دی. تو نتیجے میں جو ہے زہرقین نے جو ہے تیروں کو روکنا شروع کر دیا. جیسے یعنی سعید کے بارے میں بھی ہے, زہرقین کے بارے میں ہے, یہ سب جو تیر کو روک رہے تھے. بہت سے اصحاب روک رہے تھے تاکہ امام اور امام کے چاہنے والے نماز پڑھ سکیں. آپ کے کہنے گئے امام اور امام کے چاہنے والے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ ان کو نماز پڑھنے میں ان کی مدد کر رہے تھے تاکہ کوئی تیر ان تک نہ پہنچ پائے, نہ پہنچ سکے. پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے, جب امام نماز پڑھ کے پھر گئے تھے, دوبارہ جنگ کی تھی اور جنگ کرنے کے بعد پھر شہید ہوئے تھے. مولانا صاحب میرا اگلا سوال اس وقت سے ہے جب امام حسین مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے. تو جب امام حسین جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اصل میں ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ان کا مقصد جنگ کا تھا تو پھر ان کو اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی, اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کے بارے میں کچھ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور واقعاً جو ہے یہ سوال ذہن میں آتا ہے. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین السلام جو کہ اب خطبہ جو دے رہے تھے جب چلے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں کوئی یعنی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں, اسیر و بسیرت جدی و ابی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, ہمارا مقصد یہ ہے کہ امر معروف کروں, انہی عن المنکر کروں, اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ تمام کہتے کہ باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام حسین السلام چلے تھے. اور اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. باقاعدہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے, باقاعدہ بیان کیا ہے کہ تم میں بہترین امت وہی ہے جو یعنی امر معروف اور منکر کے لیے جو ہے نکل پڑے. جی مولانا صاحب, جب امام حسین مدینہ میں موجود تھے, یہ سبھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوفے سے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کے پاس خط بھیجے جا رہے تھے ان کو کوفہ بلانے کے لیے. ایسا کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ, کیا پریشانی ان کو پیش آ رہی تھی جو وہ امام حسین کو اپنے ہاں بلا رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ وہ ان کی امامت کریں؟ ظاہر سی بات ہے, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوفے والوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اطلاع تو سب جگہ مل چکی تھی, بصرے میں بھی اور کوفے میں بھی سب جگہ, کہ امام حسین السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مکے میں موجود ہیں. مکے میں موجود ہیں تو انہوں نے جو ہے کوفے والوں نے باقاعدہ مکے خط لکھا, مدینے میں نہیں لکھا, مکے میں لکھا. تو جب مکے پہنچ چکے تو مکے خط لکھا انہوں نے. تو خطوط لکھنے والوں میں کئی ہزار کی تعداد ملتی ہے, باقاعدہ کئی ہزار لوگوں نے جو ہے خطوط لکھے تھے. اور باقاعدہ جو ہے یعنی جیسا کہ ملتا ہے آپ کو کہ جناب مسلم ابن عقیل جب کدے کوفے پہنچے تھے, جو امام نے جو ہے باقاعدہ ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا, تو جانشین بنا کر بھیجا تھا, تو 18,000 لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. اب اسی اندازہ لگائیے کتنے یعنی باقاعدہ جو شوقین تھے, مشتاق تھے کہ امام جو ہے تشریف لائیں. ریزن جو آپ نے پوچھا, وجہ جو آپ نے پوچھی, سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ یعنی کوفے والے جو تھے وہ یعنی ان کی خاصیت میں بتا دوں آپ کو سب سے پہلے 1 منٹ کے اندر, تاکہ ناظرین سمجھ سکیں کہ یہی کوفے والے ہیں جو علی کا ساتھ بھی دیا تھا, اور یہی کوفے والے تھے جنہوں نے علی کا ساتھ بھی چھوڑا تھا. یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ غور کریں ہم کہ یعنی یہی کوفے والے ہیں جنہوں نے جو ہے باقاعدہ اسلام کی خدمت بھی کی ہے, چاہے کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے زمانے میں ہو, اور چاہے امام حسن السلام کے زمانے میں ہو, اور چاہے کہتے ہیں امام حسن السلام کے زمانے میں ہو. یعنی سب کے سب جو ہے کوفی جو ہے یعنی ایسے نہیں تھے جو امام کی مخالفت پہ اتر آئے ہوں, سب یعنی سب نہیں تھے. اسی طریقے سے جو ہے ان کوفے والوں نے جو ہے مولا کائنات کا دور بھی دیکھا تھا, امام حسن السلام کا دور بھی دیکھا تھا, اور یہ دیکھ چکے تھے کہ ہم نے جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ ہم نے امام علی السلام کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے امام حسن السلام کا ساتھ نہیں دیا. تو اب انہوں نے خط لکھا کہ دیکھیں یعنی اس لیے لکھا کہ ہم پشیمان بھی ہوں گے, نادم بھی ہوں گے کہ ہم جگہ خط لکھے تاکہ امام آ جائے, ہم ان کا ساتھ دیں. ایک یہ ریزن. دوسری وجہ یہ تھی کہ بنی یعنی اموی جو حکومت تھی اس سے وہ تنگ آ گئے تھے, پریشان ہو چکے تھے. تو اب یہ تھا کہ ایک جو ہے اسلامی حکومت اور ایک جو ہے دیکھیے یعنی علوی حکومت ان کے سامنے آ جائے, کیونکہ مولا کائنات کی حکومت کو وہ دیکھ چکے تھے کہ مولا کائنات کی حکومت میں کتنا کہتے کہ 5 سال کی جو مولا کائنات کی ظاہری حکومت تھی اس میں وہ جو ہے دیکھ چکے تھے کہ اتنا اطمینان ہوتا ہے علوی حکومت میں. تو وہی وہ چاہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اتحاد چاہ رہے تھے کہ ایک مرکز بن جائے کوفہ, ہر جگہ مرکز نہیں, کوفہ مرکز بن جائے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے سب کو کہ سب سے پہلے ہم نے امام کے ساتھ جو ہے دینے کے لیے ہم نے آمادگی کا اظہار کیا ہے.
क्योंकि मदीना छोड़ चुके थे मौला, मक्के मौजूद थे। अब कूफे वाले जो है चाह रहे थे कि हम सबसे पहले जो है सबकत ले लें, ताकि जो है ये हो जाए कि मरकज बन जाए ये नई अलवी हुकूमत की। और एक बात और भी थी कि वो यानी जो परेशानियां उन्होंने जो है बर्दाश्त की थी, उन परेशानियों को अब बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे। ये मौलाना साहब, ये तो आपने बता दिया कि वो उस वक्त की हुकूमत से कूफे वाले बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, इस कदर परेशान थे कि उन्हें इमाम हुसैन को अपने यहाँ बुलाना पड़ा। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम जो है खत में लिखा था कि हम जो है रोज़ क़यामत आपके नाना से शिकायत करेंगे कि आप हमें इस्लाह के लिए तशरीफ़ ले आइए, हमें हिदायत के लिए तशरीफ़ ले आइए। जी मौलाना साहब, जो ये खत लोग वहाँ कूफे से भेज रहे थे इमाम हुसैन को बुलाने के लिए, क्या ये सभी लोग ऐसे थे जो दिल से इमाम हुसैन के साथ थे? कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़ाहिरी तौर पे तो इमाम हुसैन के साथ थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो डरे हुए थे, या बस ऐसे ही कि चलिए सब खत लिख रहे हैं तो हम भी खत लिख देते हैं? ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये है क्योंकि कूफे वाले हजरत अली के साथ भी दगा कर चुके थे। तो अब जैसा कि आपने कहा, तो इससे अंदाज़ा ही होता है, इस सबूत के लिए मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं कि जनाब मुस्लिम ने अकील के 18,000 लोगों ने उनके हद बैत की थी। पहले तो बिल्कुल तैयार हो गए कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन दिरहम और दीनार की चमक की बुनियाद पर कुछ लोगों ने जनाब मुस्लिम ने अकील का साथ छोड़ दिया। और नतीजे में क्या हुआ कि आखिरकार जो है किसी भी लिहाज से भी सही जनाब मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया इन लोगों ने। मौलाना साहब, जब इमाम हुसैन मदीना से चले करबला के लिए, तो क्या उन्होंने ये अचानक फैसला कर लिया था कि हाँ अब मुझे मदीना छोड़ के चला जाना चाहिए? और दूसरा मुझे ये जानना है कि क्या ये फैसला उन्होंने सबके राय मशवरे से, जो अपने फैमिली के लोग थे, अपने खानदान के लोग थे, उन सबके राय मशवरे से किया था, या एक इमाम के तौर पे एक हुक्म जारी किया था कि अब हम सब लोगों को यहाँ मदीना छोड़कर चले जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब अमीर शाम की वफात की इत्तला मिली है और इनको दारुल अमारा बुलाया गया इमाम हुसैन सलाम को, तो इमाम हुसैन सलाम को अंदाज़ा हो गया था और बाकायदा अपने बनी हाशिम के जवानों को अपने साथ लेकर मौला गए थे और दारुल अमारा अकेले गए थे। दारुल अमारा के अंदर जो है अकेले गए थे और बाहर जो है जवानों को रोक दिया था कि जब हमारी आवाज़ बुलंद हो तो आप अंदर आ जाइएगा। तो जब अंदर गए तो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी। जो वाली मदीना था उसने जो है कहा कि ये यानी ख़त आया है कि आप बैत कर दीजिए, यजीद की बैत कीजिए। तो उसके बाद मौला ने कहा कि तन्हाई में क्या बैत करोगे तुम? कभी रोज़ रोशन में रात के सन्नाटे में बैत करूँगा, इसका कोई एतबार नहीं है। तुम जो है दिन में जो है सबके सामने रखो मसला, फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा। इस पे जो कहते कि वो भड़क गया कि नहीं, अभी कहते कि करिए, अभी बैत कीजिए, वरना जो है कहते कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। मौलाना साहब, आपने जो आज बहुत सी बातें साफ करी हैं हम लोगों के सामने, उनमें से कुछ अहम बातें ये हैं कि एक तो ये बात आपने साफ कर दी है कि कूफे वाले किस लिए इमाम हुसैन को मदीना से कूफा बुला रहे थे। दूसरी अब बात आपने जो साफ करी है वो ये करी है कि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ उनके ख़ानदान वाले नहीं थे, बल्कि बाहर के अफराद भी काफ़ी उनके साथ शामिल थे और दूसरे मजहब के लोग भी उनके साथ शामिल थे। तीसरी बात आपने ये हमारे देखने वालों के सामने साफ करी है कि इमाम हुसैन ने जो भी फैसला किया वो अपने घर वालों से राय मशवरा करके, खास तौर से हजरत ज़ैनब से मशवरा करके किया। जाहिर बात है कि जनाब ज़ैनब को बुला कर जो है जनाब ज़ैनब के पास जाकर जो है जैसे भी हुआ कि उन्होंने जो है बाकायदा मशवरा लिया और मशवरा लेकर जो कहते हैं उन्होंने अपनी बात को रखा और नतीजे में जो है इमाम हुसैन सलाम ने एक आवक सोचिए एक लम्हे के लिए कि एकदम से जो है आमादा कर लेना, अपने को तैयार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन ने जो भी फैसला किया मदीना से छोड़कर कूफा करबला जाने का, वो अपने घर वालों से राय मशवरा करके, खास तौर से हजरत ज़ैनब से मशवरा करके किया। जनाब मोहम्मद हनफिया ने भी जो है बाकायदा जो है कुछ अपनी बातें रखी थी, अब्दुल्ला इब्न जाफर ने भी जो है कुछ बातें अपनी रखी थी, लेकिन बहरहाल जगह जो बातें थी उसके बावजूद जो है इमाम हुसैन सलाम इमाम थे और जाहिर इमाम का फैसला जो आखिरी फैसला होता है। और आपने बताया उन लोगों के बारे में जैसे कि ज़ुहैर इब्न क़ैन है और वहाब कल्बी हैं, जनाब वहाब उनकी वालिदा, इन सब के बारे में आपने हम लोगों को बहुत ही ख़ास जानकारी पेश करी हम लोगों के सामने।
جو کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کربلا کے میدان میں حق کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ یعنی سب کے سامنے جو ہے حق عیاں اور روشن ہو جائے۔ تو مولانا صاحب، جو آپ نے یہ بیش قیمتی جانکاری میرے سامنے اور تمام دیکھنے والوں کے سامنے پیش کری ہے، اس کا میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، مولانا صاحب نے آج ہمارے سامنے بہت ہی اہم اور ضروری جانکاری پیش کری، جو کہ اس وقت تعلق رکھتی تھی جب امام حسین مدینہ میں تھے، یا اس وقت سے تعلق رکھتی تھی جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر چل رہے تھے اور سفر میں تھے، اور وہاں دوسرے مذہب کے افراد کے ساتھ شامل ہوئے اور اسلام اور انسانیت کو بچاتے بچاتے اپنی جان کی قربانی دی۔ آج کا یہ پروگرام یہیں ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا غم حسین میں آپ کی آنکھیں نم رکھے۔ خدا حافظ۔